دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ نماز کی اہمیت پر یہ بچہ آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصراً اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے، عزت ہے، راحت ہے اور چین و سکون ہے۔ نماز اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالیٰ شاہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بلا کر عطا فرمایا۔ گویا نماز خدا کا قیمتی تحفہ ہے جو اس نے امت محمدیہ کو بخشا ہے۔ محترم سامعین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی سب سے زیادہ اسی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دونوں جہاں کے سردار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو قائم نہ کیا اس نے دین ہی کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پر مارو۔ سامعین اکرام، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر یہ دونوں کے اندر فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نماز چھوڑنے والوں کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جس طرح دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اہل ایمان کی پہچان ہوں گی۔ نماز کے واسطے وضو کرنے والے کا وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے ان پر نور چمک رہا ہوگا، جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ نافرمانوں کو فرما برداروں سے الگ کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ سب کے سب سجدے میں چل جائیں گے مگر وہ لوگ نہ جائیں گے جو نافرمان تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کی کمر میں تختہ لگا دیا جائے گا جس کے سبب سے وہ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح بے نمازیوں کو محشر میں سب کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم آج سے نماز کی پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔